السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ فرحین جلدی سے جاؤ، لیڈی ڈاکٹر تمہیں بلا رہی ہیں۔ میں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو بھاگتی بھاگتی لیبر روم کی جانب گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر عاتکہ لیبر روم کی جانب گئی تھیں۔ کہہ رہی تھیں کہ ایک لڑکی بہت ہی ایمرجنسی میں آئی ہے، لیکن میں جیسے ہی دروازے کی طرف پہنچی تو گارڈ کہنے لگا کہ تم اندر نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا کہ میں ملازمہ ہوں اور لیبر روم کی صفائی کرتی ہوں۔ وہ چڑھ کر بولا کہ ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ ڈاکٹر عاتکہ نے خود منع کیا ہے۔ میں اس سے لڑ پڑی کہ ڈاکٹر نے تو مجھے خود لیبر روم میں بلایا ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر عاتکہ کا ہی گارڈ ہوں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ 1 گھنٹے تک کسی کو بھی لیبر روم کے اندر نہیں آنے دینا، کیونکہ اس کی لڑکی کی حالت بہت ہی تشویشناک ہے اور اگر جلد اس کا کیس کیا تو پھر اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میں بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ چند منٹ بعد اس گارڈ نے اپنے ہاتھ پر پہنی ہوئی گھڑی دیکھی، پھر کہنے لگا اب تم اندر جا سکتی ہو۔ اس کے کہتے ہی میں فوراً ہی اندر کی طرف چلی گئی، پر جیسے ہی اندر گئی تو یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے گارڈ سے پوچھا کہ تم مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اور ڈاکٹر عاتکہ کدھر ہے؟ ملازم کہنے لگا کہ کیا پتہ، وہ دوسرے راستے سے چلی گئی ہوں۔ پر اب میں نے لیبر روم کی طرف ایک نظر گھمائی تھی، سب کچھ ایسے ہی بکھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر عاتکہ ویسے تو بہت بڑی ڈاکٹر تھی، لیکن کبھی بھی یہ لیبر روم صاف ستھرا نہیں ملا تھا۔ وہ جب بھی اپنا کیس کر کے جاتی تھی تو لیبر روم ویسے ہی بکھرا ہوا ہوتا تھا اور اس کو سمیٹنے کا کام میرا ہی ہوتا تھا۔ آج بھی میں نے جلدی سے لیبر روم کی صفائی کی اور پھر سارا گند کوڑے میں پھینکا۔ اب واش روم کی صفائی کرنی باقی تھی۔ میں نے جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھولا تو اندر پڑے اس چھوٹے سے وجود کو دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ نہ جانے یہ کس کا کام تھا، میں جان نہ پائی تھی، پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ڈاکٹر تو کبھی بھی ایسی نہیں تھی، لیکن مجھے کافی پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے اور کون ایسی بے حس لڑکی ہے جو ماں بنتے ہی اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس وجود کو اٹھایا جو کہ کافی رو رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل جیسے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس وجود کے لحاف کے نیچے کوئی پرچی پڑی ہے، تو میں نے وہ پرچی اٹھا لی۔ اسے کھول کر دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ کام کس کا ہے، پر مجھے اب تک سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کوئی بھلا ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ پر اب مجھے 7 سال کا انتظار کرنا تھا۔ اس نوزائیدہ بچے کو دیکھ کر مجھے اپنی ایک غلطی یاد آنے لگی۔ جب میں 18 سال کی تھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں کو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اماں ابھی تو میں بہت چھوٹی ہوں، اتنی بڑی ذمہ داری بھلا میں کیسے سنبھالوں گی؟ اماں تلخ لہجے میں کہتی تھیں کہ دیکھو کبھی نہ کبھی تو یہ ذمہ داری سنبھالنی ہی ہے، آج نہیں تو کل صحیح، تو پھر آج کیوں نہیں؟ جتنی جلدی لڑکی کی شادی ہو جائے وہ اتنے ہی فائدے میں رہتی ہے، ورنہ آگے جا کر اچھے رشتے نہیں ملتے۔ دیکھو کتنا اچھا رشتہ ملا ہے، لڑکا بھی اچھا خاصا ہے، کھاتا پیتا ہے، اچھا کما لیتا ہے، پھر تمہیں کیا حرج ہے؟ میں نے جیسے ہی اماں کی باتیں سنی تو بولی کہ اچھے لڑکے کا میں نے کون سا چار ڈالنا ہے؟ جب وہ بے حس نکلا تو میں کیا کروں گی؟ آج کل تو پیسے والے لوگ دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی بھی ایسے گھر میں ہو اور پھر میں آئے روز تڑپتی رہوں اور ظلم برداشت کرتی رہوں۔ اماں کہنے لگی ایک تو لڑکی کے نصیب کی بات ہوتی ہے، میری آخر کہاں چلنی تھی؟ ہمیشہ تو میری اماں کی ہی چلتی تھی، اور پھر وہی ہوا۔ کچھ روز بعد میری ڈولی اٹھ گئی، میں اپنے سسرال آ گئی۔ میں کہاں جانتی تھی کہ میرے سسرال والے کیسے ہوں گے؟ انہوں نے جو دکھاوا کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ امیر ہیں، وہ تو بلکہ اس سے بھی الٹ نکلے تھے، کیونکہ 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ میرا شوہر جواری نکلا تھا، وہ رات بھر باہر رہتا تھا، صبح سویرے آتا تھا۔ کبھی کبھار تو نہ جانے اس کو کون سا غصہ آتا تھا جو وہ مجھ پر نکال دیتا تھا اور مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تمہاری اماں نے ہمیں جہیز نہیں دیا، جہیز کے نام پر تو تم ایک چھوٹی سی گٹھڑی لے کر آئی ہو، تمہارے پاس تھا ہی کیا؟ میرا شوہر روز مجھے مارتا پیٹتا، میں تنگ آ گئی تھی۔
اماں کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اماں نے تو مجھ سے پیچھا ہی چھڑا لیا تھا۔ پھر میں کس منہ سے ان کے پاس پھر سے واپس جاتی؟ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ آئے روز دعائیں مانگتی رہتی تھی کہ اللہ اس سے زیادہ میرے ساتھ کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی اچانک ایک روز مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں تو میرے سر پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بچہ اس دنیا میں آئے اور پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ کی ضلالت کے لیے بندھ جاؤں۔ یہاں تو ہمارے لیے بھی 2 وقت کے کھانے کا کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی یہ بچہ آتا تو یہ بھی بھوک سے ہی مر جاتا۔ میں اگلے ہی روز کسی کو بھی بتائے بغیر بچہ ضائع کرانے ہسپتال چلی گئی۔ ہر کوئی مجھ سے یہی سوال کرتا تھا کہ تم بچہ کیوں ضائع کروا رہی ہو؟ ڈاکٹر عاتکہ پہلی دفعہ مجھ سے ملی تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی میرا حال سنا تو انہیں مجھ پر کافی ترس آیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی دیکھو ایسا کام مت کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ کام پر رکھ لیتی ہوں، اس طرح تمہارے گھر کا خرچہ بھی چل جائے گا، لیکن تم یہ بچہ نہ ضائع کرواؤ۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کل کو اگر میری بیٹی ہو گئی تو میرا شوہر تو مجھے دھکے دے کر نکال دے گا، کیونکہ وہ تو ہر روز مجھے تانا دیتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کسی کی بھی بیٹی نہیں ہے، تم بھی مجھے بیٹے ہی دینا۔ ڈاکٹر نے میری باتیں سنی تو ترس کھا لیا، پھر کہنے لگی کہ دیکھو اگر بیٹا ہوا تو تم بچہ کر لینا، اگر بیٹی ہوئی تو تم بے شک حمل ضائع کر لینا۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ 5ویں مہینے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری تو بیٹی ہے۔ ڈاکٹر عاتکہ نے مجھ سے کہہ دیا کہ بہتر یہی ہے کہ تم بچہ ضائع کروا لو۔ ان کی باتیں سن کر میں تڑپ اٹھی تھی۔ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ضمیر سے آواز آئی تھی یہ دیکھو اگر تم نے ایسا کیا تو نہ جانے اس کے بدلے میں اللہ تمہیں کون سی نئی سزا دے دے گا۔ میں نے ڈاکٹر عاتکہ سے کہا کہ میں ایسا تو نہیں کر سکتی، لیکن جیسے ہی میری بیٹی اس دنیا میں آئے گی تو اسے آپ کسی غریب یا بے اولاد کو دے دینا۔ ڈاکٹر عاتکہ نے میری بات مان لی اور یوں جیسے ہی میری بیٹی اس دنیا میں آئی تو میں اسے ہسپتال چھوڑ کر ہی بھاگ گئی تھی۔ جیسے ہی میں گھر گئی تو میرا شوہر کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ شوہر کو میں نے کہہ دیا کہ مردہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ آگے سے شوہر مجھے اور باتیں سنانے لگا۔ وہ دن بھی میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ مجھے دوہری اذیت جو ملی تھی، میرے شوہر نے مجھے مار مار کر نڈھال کر دیا تھا۔ اس روز میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی، لیکن میں کہاں جاتی؟ تبھی مجھے ڈاکٹر عاتکہ کا خیال آیا۔ میں فوراً ہی ان کے گھر چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو پہلے تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پھر کہنے لگی تم یہاں تو نہیں رہ سکتی، میرے شوہر بہت زیادہ غصے والے ہیں، کسی بھی عورت کو وہ ہمارے گھر نہیں رہنے دیتے، لیکن اگر تم پھر بھی کہیں رہنا چاہتی ہو تو میں تمہیں ایک کوارٹر لے دیتی ہوں۔ ہاسپٹل کا سرکاری کوارٹر ہے، لیکن وہاں رہنے کے ساتھ ساتھ تمہیں ہاسپٹل کے کام بھی کرنے ہوں گے۔ ڈاکٹر کی بات میں نے جھٹ سے مان لی تھی۔ ڈاکٹر عاتکہ مجھے اس کوارٹر میں لے گئی تھی، لیکن اگلے روز ہی میں ہسپتال کام کرنے کی نیت سے چلی گئی۔ میں ہسپتال میں اب ایک ملازمہ لگ گئی تھی۔ میں جب آئے روز حاملہ عورتوں کو دیکھتی تھی جو خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ گھر واپس جا رہی ہوتی تھی تو ایک عجیب سی بے چینی مجھے گھیر لیتی تھی۔ مجھے وہ منظر یاد آتے تھے جب میری بیٹی اس دنیا میں آئی تھی۔ میں نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں آئے روز یہی دعا کرتی تھی کہ نہ جانے وہ کہاں ہے، لیکن وہ جدھر بھی ہو سکون کی زندگی میں ہو اور کسی اچھے ہاتھوں میں لگی ہو۔ ڈاکٹر عاتکہ جب بھی مجھے غمگین دیکھتی تھی تو تسلی دیتی تھی کہ دیکھو یقیناً وہ کسی اچھے ہاتھوں میں گئی ہوگی اور اس کی صحیح پرورش ہو رہی ہوگی، تم فکر نہ کرو۔ ایسے ہی کچھ سال گزر گئے۔ ڈاکٹر عاتکہ سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ جو بھی کیس آتا تھا ڈاکٹر مجھے اپنے ساتھ لے کر لیبر روم جاتی تھی، پر وہ انوکھا کیس تھا۔ جب ڈاکٹر عاتکہ نے مجھے باہر ہی کھڑا کیا، کہنے لگیں کہ تم اندر نہیں جا سکتی، یہ کیس بہت زیادہ پیچیدہ ہے، میں کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ ڈاکٹر کی بات مان کر میں باہر ہی انتظار کرنے لگی، جب اچانک ہی مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر عاتکہ مجھے بلا رہی ہیں۔ میں جیسے ہی اندر جانے لگی تو اس گارڈ نے پھر سے مجھے روک لیا، پر نہ جانے تو گارڈ نے مجھے اندر کیوں نہیں جانے دے رہا تھا۔ پر میں کچھ منٹ بعد جیسے ہی اندر گئی
تو اندر کا ماحول بالکل صاف تھا، لیکن لیبر روم بہت زیادہ گندا تھا اور اس کی حالت ویسے ہی تھی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ میں نے لیبر روم کی صفائی شروع کر دی، لیکن جیسے ہی واش روم میں مجھے وہ نوزائیدہ بچہ ملا، اس بچے کو دیکھ کر میری روح تڑپ اٹھی تھی۔ بہت سال پہلے ہونے والا وہ واقعہ میرے ذہن میں گردش کرنے لگا تھا۔ میں نے اس بچے کو تھام لیا تھا، پر اس پرچی میں لکھا تھا کہ اس بچے کو 7 سال بعد لال حویلی لے جانا۔ یہ سن کر مجھے لال حویلی یاد آ گئی، جو کہ گاؤں کے وڈیرے کی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ اسی کا وارث ہوگا، پر نہ جانے کیوں اس بچے کی ماں نے ایسا قدم اٹھایا تھا۔ یہ بچہ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ اس بچے کو لے کر میں گھر آ گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر عاتکہ سے پوچھنے کی کافی کوشش کی، پر ہر بار ڈاکٹر مجھے نظر انداز کر دیتی تھی۔ اب میں کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ڈاکٹر عاتکہ کے گھر جا کر ان سے ساری معلومات لوں گی۔ میں نے اس بچے کو تھاما اور ڈاکٹر کے ہاں چلی گئی۔ ڈاکٹر کے علاوہ ایک وجود ان کے گھر میں تھا۔ وہ لڑکی کافی جوان سی تھی، وہ دبلی پتلی سی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو چونک گئی کہ ڈاکٹر کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ میں نے جیسے ہی اس بچی سے سلام دعا کیا تو وہ ناک چڑھانے لگی اور میرے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ اسی پر ڈاکٹر عاتکہ آ گئی۔ انہوں نے مجھے اندر بلایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگی کہ میری بہن کی بیٹی ہے۔ میری بہن دنیا سے چلی گئی تو اب میں ہی اس کی پرورش کرتی ہوں۔ ڈاکٹر کی بات پر ان کی وہ بیٹی بھی غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، پر وہ کافی اداس تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی میں جانتی ہوں تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو، کہ یہ بچہ واش روم میں کیوں ملا؟ ان کی بات پر میں نے سر ہلایا۔ ڈاکٹر کہنے لگی یہ بچہ جس کا تھا اسے یہ بچہ نہیں چاہیے تھا، تبھی وہ اس بچے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، پر میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، شاید اسے میری بات سمجھ نہ لگی ہو، تبھی وہ یہ بچہ نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ صرف یہی بات نہیں ہے، میں نے اس بچے کے ساتھ ایک پرچی دیکھی تھی جس پر لکھا تھا کہ 7 سال بعد اس بچے کو لال حویلی پہنچا دینا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی یہ بات سنی تو کہنے لگی کہ شاید میں یہ بچہ اس وارث کا ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ تم اس بچے کو لے کر اپنے گھر چلی جاؤ، اس کی پرورش کرو، جیسے ہی یہ بڑا ہو جائے گا تو تم اسے لے کر لال حویلی چلی جانا۔ میں نے ان کی بات مان لی، پر میرے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا تھا کہ میں اس بچے کی پرورش کروں۔ میں تو اسپتال چلی جاتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر عاتکہ سے کہا کہ آپ کی بھانجی بھی تو اس بچے کا خیال رکھ سکتی ہے، پر ان کی بھانجی نے جیسے ہی میری بات سنی تو تلخ لہجے میں وہ مجھے منع کرنے لگی کہ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، میں اپنا خیال نہیں رکھ سکتی تو میں اس بچے کو کیوں دیکھوں۔ ڈاکٹر نے غصے سے اپنی بھانجی کو گھورا اور پھر مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھو میری بھانجی 3-4 دن سے کافی پریشان ہے، اس کے رشتے آ رہے ہیں پر یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ کسی کو پسند کرتی ہے، لہٰذا یہ ابھی اس بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، تبھی یہ غصے میں تھی۔ میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں، تم ایسا کرو یہ بچہ مجھے ہی دے دو، میں خود ہی اسے سنبھال لوں گی۔ میں نے جلدی سے اس بچے کو ڈاکٹر عاتکہ کے حوالے کر دی اور میں گھر جاتی تھی کہ میں نے اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ 7 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر 7 سال بعد ڈاکٹر اس بچے کو میرے پاس لے کر آئی اور کہنے لگی کہ اب وقت آ گیا ہے، تم اس بچے کو لے کر لال حویلی چلی جاؤ۔ میرا دل کافی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ ٹھیک تو ہے۔ میں نے بچے کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر لال حویلی چلی گئی۔ جیسے ہی اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ سامنے اور کوئی نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جو ڈاکٹر عاتکہ کی بھانجی تھی۔ پر وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں تڑپ گئی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا تھا۔ میں نے جھٹ سے اس لڑکی کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی اور اپنے ساتھ لے کر جانا چاہا، پر وہ لڑکی میرا ہاتھ چھوڑ چکی تھی اور کہنے لگی کہ مجھ سے دور رہو، جاؤ تم یہاں جس کام کے لیے آئی ہو وہ کرو اور دفع ہو جاؤ۔ تبھی اس وڈیرے کی نظر پہلے مجھ پر اور پھر اس بچے پر گئی۔ جب میں نے سب کو کہا کہ اس بچے کو میں نے اسپتال میں دیکھا، اس کے ساتھ ایک
पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था कि ये बच्चा 7 साल बाद इस हवेली में पहुंचा देना। मैं तो बस अपना काम करने आई थी। जैसे ही वडेरे ने मेरी बात सुनी तो गुस्से से उस लड़की को घूरने लगा। फिर उस लड़की को 3-4 थप्पड़ मारे और कहने लगा कि तुम्हें क्या लगा था, तुम हमसे हमारा वारिस छुपाओगी तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। देख लो, आज हमारा वारिस हमें मिल ही गया, पर इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें इसकी ज़रूर सज़ा मिलेगी। मैंने जैसे ही ये सुना तो तड़प उठी कि न जाने इस लड़की के साथ क्या होने वाला है। वो लड़की भी माफ़ी नहीं मांग रही थी, बल्कि ऐसे ही खामोश खड़ी थी जब 2 मुलाजमा उस लड़की का हाथ थामकर उसे कहीं लेकर जाने लगी। और फिर चंद मिनट बाद उस लड़की की चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगी थी। मेरे कान के पर्दे तो फट गए थे। वो लड़की बहुत ज़्यादा चीख रही थी और वो बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। जब उस वडेरे ने इस बच्चे को थामा और इसे प्यार करने लगा, मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं तभी वहाँ से जाने लगी थी जब अचानक से उस वडेरे की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वो कहने लगा कि रुक जाओ, तुम यहाँ से जा रही हो? तुमने इतना नेकी का काम किया है, हमारे बिछड़े हुए बच्चे को हमसे मिला दिया। हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। मैंने जैसे ही इनाम का जिक्र सुना, मेरी आंखें चमक उठी थी। जल्दी से मैं वापस मुड़ी। उस वडेरे ने मुझे एक सोने का हार दिया था। वो सोने का हार देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं वापस चली गई, लेकिन ना जाने क्यों मेरे अंदर का ज़मीर मुझे उसी जगह पर रोक रहा था। मुझे वो लड़की याद आ रही थी जिसके साथ इतना जुल्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की मुझे पुकार रही हो, पर न जाने क्यों वो मुझसे बोलकर इजहार नहीं कर रही थी। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने उस लड़की का साथ दिया तो मेरे साथ भी वही जुल्म होगा जो उस लड़की के साथ हो रहा है। मैंने फैसला कर लिया था कि डॉक्टर आतिका को बता कर रहूँगी कि इस लड़की के साथ कितना जुल्म हो रहा है। मैं वापस डॉक्टर के पास गई। वो बहुत ही खुश थी और कहने लगी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पर अगले ही पल मैंने जैसे ही डॉक्टर आतिका को बताया कि वो लड़की वहाँ थी, तो डॉक्टर कहने लगी कि मैं इसका क्या करूँ। वो बहुत ही ज़िद्दी लड़की है। उसने मेरी मर्ज़ी के बग़ैर अपनी ज़िद में आकर उस घर में शादी की थी। मैंने उसे लाख मना किया था कि देखो, सिर्फ अमीरी नहीं देखी जाती, पर उस लड़की ने वडेरे की अमीरी देखी थी। उसने शादी तो कर ली, पर मुझसे यही कहती रही कि आए रोज़ इस पर जुल्म होता है। न जाने उसे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। एक रोज़ वो हामला हो गई, पर कहने लगी कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैंने उसे लाख समझाया। जैसे ही उसने बच्चा पैदा किया तो वो उसे वॉशरूम में छोड़कर चली गई। मैंने फैसला कर लिया था कि इस बच्चे को मैं उसके वारसों तक पहुंचा कर रहूँगी। वो पर्ची किसी और ने नहीं, बल्कि वो पर्ची मैंने ही उस बच्चे के साथ रखी थी, ताकि जिसको भी वो बच्चा मिले वो उसे उस हवेली तक पहुंचा दे। मैंने जैसे ही डॉक्टर की बातें सुनी तो मेरी रूह कांप गई थी। मैं उनसे कहने लगी कि क्या आप अपनी भांजी के साथ ये सब होने देंगी? क्या आप इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगी? आपकी भांजी पर इतना जुल्म हो रहा है। जब डॉक्टर कहने लगी कि शायद उसके मुकद्दर में जुल्म लिखा है, वो चाहे तो वो यहाँ वापस आ सकती है, पर न जाने वो क्यों वो सब बर्दाश्त करना चाहती है। कहती है कि ये मेरे नसीब का जुल्म है। मैंने डॉक्टर की बातें सुनी तो मुझे उस लड़की पर बहुत तरस आया। डॉक्टर कहने लगी कि देखो, तुम फिक्र ना करो, तुम तो अमीर हो गई हो। ये हार बेचकर तुम लाखों पैसे कमा सकती हो। मैंने इसीलिए तुम्हें अपनी जगह वहाँ भेजा था, ताकि तुम्हें जो भी इनाम मिले इससे तुम्हें कुछ फ़ायदा हो जाए। मैंने डॉक्टर की बात सुनी तो खुश हो गई। ऐसे ही मैं घर चली गई। न जाने क्यों मेरे जहन में उसी लड़के की आवाज़ें गूंज रही थी। वो जब भी मुझे देखती थी तो इसकी आंखों में वो नफ़रत मुझे काफ़ी चुभती थी। न जाने क्यों वो मुझे नफ़रत से देखती थी। मैं आए रोज़ अब डॉक्टर आतिका से उस लड़की का पूछती थी कि वो आपके पास वापस कब आएगी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगले हफ्ते वो मेरे पास वापस आ जाएगी। मैंने जैसे ही डॉक्टर के घर जाकर उस लड़की को देखा तो उसकी हालत देखकर मेरी रूह तड़प उठी थी। डॉक्टर आतिका उसे समझा रही थी कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये सब करके तुम सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अपनी माँ को भी तड़पा रही हो। लेकिन ये सुनते साथ ही वो लड़की चिल्ला उठी कि कैसी माँ?
ایسی ماں جس کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے اور جس کو یہ نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو چونک گئی۔ یقیناً وہ لڑکی اپنی ماں سے نفرت کرتی تھی، پر مجھے یاد آیا کہ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ ان کی بہن اس دنیا میں نہیں رہی، وہ مر گئی ہے۔ مجھے اس پہیلی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا چل رہا ہے۔ میں نے ان دونوں کے بیچ جانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ اپنا معاملہ سلجھا رہی تھی۔ میں واپس آ گئی، پر کچھ روز بعد پھر سے میں ڈاکٹر عاتکہ سے کہنے لگی کہ میری بھانجی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ تو کہہ رہی تھی آپ کی بہن اس دنیا میں نہیں رہی، پھر آپ کی بھانجی اپنی ماں سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے اور یہ کیوں کہتی ہے کہ میری اماں کو میری پرواہ نہیں؟ ڈاکٹر نے جیسے میری بات سنی، ان کے چہرے پر ہزار رنگ بکھرے تھے۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، تم اس معاملے سے دور ہی رہو، تم نہیں جانتی کہ اس لڑکی پر کیا بیت رہی ہے۔ میں نے ان کی بات سنی تو کہنے لگی کہ نہیں ڈاکٹر، میں سب کچھ جانتی ہوں، میں نے بھی تو آج سے کئی سال پہلے یہ سب کچھ ہی برداشت کیا تھا۔ میں بھی تو اولاد نہیں لینا چاہتی تھی، اور آپ نے ہی کہا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اسے چھوڑ کر چلی جانا۔ میں نے تو اپنی بیٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، یہ درد میرے علاوہ کون جان سکتا ہے؟ ڈاکٹر عاتکہ نے جیسے ہی میری باتیں سنی تو وہ چیخ اٹھی، کہنے لگی، تم اتنی بے حس تھی کہ تم نے اپنی بیٹی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھا، تم نے یہ جاننا گوارا ہی نہیں کیا کہ تمہاری بیٹی کو کس نے تھاما تھا۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، کیونکہ یہ میری غلطی تھی۔ مجھے تو اب احساس ہو رہا تھا کہ میں نے تو اپنی بیٹی کی کوئی خبر ہی نہیں لی، نہ جانے وہ اب کہاں تھی اور کس حال میں تھی۔ میں ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ کیا پتہ میری بیٹی اچھی زندگی جی رہی ہو، کیا پتہ جو میں نے نصیب میں ہوا تھا وہ میری بیٹی کے نصیب میں نہ ہو۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ یہ تمہاری بھول ہے، کیونکہ میں نے تمہاری بیٹی کا ہاتھ تھاما تھا۔ ان کی بات سن کر میں تڑپ کر بول اٹھی کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ ڈاکٹر، آپ نے میری بیٹی کو کس کو دیا؟ میری بیٹی اس وقت کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے میری کوئی بات نہ سنی، کہنے لگی کہ دیکھو، تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری موجودگی کسی کو بے چین کر دیتی ہے۔ میں نے ان کی بہت منتیں کی تھی، پر میں جانتی تھی کہ ڈاکٹر مجھے میرے ماضی سے کبھی نہیں ملوائیں گی۔ میں واپس اپنے گھر چلی گئی، لیکن اس وقت سے میں بہت زیادہ تڑپ رہی تھی۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے، جب ایک روز میں پھر سے ڈاکٹر عاتکہ کے ہاں گئی، لیکن سامنے کا وہ منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ میں اپنی بیٹی سے مل رہی تھی، کیونکہ میں نے اتنا بڑا سچ جان لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی تڑپ رہی تھی، اور اس کے تڑپنے کی وجہ بھی میں ہی تھی۔ مجھے وہ منظر یاد آ رہا تھا جب میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں میں دھکیلا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اس پر ظلم ہو رہا تھا، لیکن مجھے اس وقت اس ہار کی پڑی تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ میری بیٹی جان بوجھ کر مجھ سے یہ سب کروا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ میں تو اب ڈاکٹر عاتکہ سے بھی آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں وہاں سے واپس جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک سے کسی نے پیچھے سے مجھے پکارا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو ڈاکٹر عاتکہ کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ شاید تم اب اپنے سارے سوالوں کے جواب جان چکی ہو، تم تو کافی عرصے پہلے سے اپنی بیٹی سے مل چکی ہو۔ ان کی بات سن کر میں ان کے پیروں میں پڑ گئی تھی۔ ان سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اپنی بیٹی کو میں پہچان بھی نہ پائی۔ میں نے تو اس کو خود ہی اس ظلم میں دھکیلا تھا۔ اس بچے کو وہاں لے جا کر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ لیکن ڈاکٹر، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے اس بچے کو وہاں کیوں پہنچایا؟ جب ڈاکٹر خاموش ہو گئی، کچھ دیر بعد گہری سانس خارج کر کے بے بسی سے کہنے لگی کہ یہ سب میری وجہ سے نہیں، یہ سب تو تمہاری اپنی بیٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ جب ڈاکٹر عاتکہ کہنے لگی کہ تمہارے جانے کے بعد میں نے اس ننھی سی جان کو پالنا شروع کر دیا، تبھی تو ایک روز تم میرے پاس آئی۔ میں نے تمہیں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ اصل وجہ یہی تھی کہ میں ہی تمہاری بیٹی کو پال رہی تھی۔ میں بے اولاد تھی، پر جیسے ہی تمہاری بچی بڑی ہوئی، وہ مجھ سے آئے روز سوال کرتی کہ میری ماں کون ہے، کیونکہ میں نے اسے یہی سکھایا تھا کہ میں اس کی ماسی ہوں۔ وہ پھر ایک ہی سوال کرتی تھی کہ میری ماں کہاں ہے۔ تنگ آ کر میں نے ایک روز اسے ساری سچائی بتا دی، کیونکہ وہ بھی تمہارے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ اسے اس وڈیرے سے پیار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے لاکھ سمجھایا
کہ دیکھو ایسی غلطی مت کرو، پر وہ بہت جذباتی تھی۔ میں نے اس کی شادی کروا دی تھی۔ جب ایک روز وہ روتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ماسی میں حاملہ ہو گئی ہوں، میں نے اسے بہت سمجھایا۔ جب وہ کہنے لگی کہ میں بھی اپنی اماں کی طرح اس بچے کو خود سے الگ کر دوں گی، جیسے میری اماں نے مجھے دھتکار دیا تھا اور خود اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی، مجھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا، میں بھی اس بچے کے ساتھ ایسا ہی کروں گی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو ایسا مت کرو، تمہاری ماں تم سے روز ملتی ہے، تمہارے قریب ہی تو ہے۔ جب وہ کہنے لگی کہ میں جب بھی اس کی شکل دیکھتی ہوں مجھے اس سے نفرت ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں وہ مجھے تڑپتا ہوا دیکھے، اسی لیے میں اس بچے کو خود ہی مار دوں گی۔ میں جیسے ہی تمہاری بیٹی کی جذباتی باتیں سنتی تھی تو اسے کافی سمجھاتی تھی۔ ایک روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر تم اپنی اماں کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کروں گی، پر اس آنے والی جان کے ساتھ تم کوئی ظلم مت کرنا۔ اس نے میری بات مان لی تھی۔ اس کے کہنے پر ہی میں نے اس بچے کو تمہاری وجہ سے واش روم میں رکھ دیا تھا اور اس کے ساتھ یہ پرچی بھی رکھی تھی۔ اس پر تمہاری بیٹی نے ہی وہ سب کچھ لکھا تھا۔ تمہاری بیٹی اپنی اولاد کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، تبھی اس نے جیسے ہی تمہارے پاس اپنی اولاد کو دیکھا تو پہلے تو وہ تڑپ گئی تھی، لیکن جیسے ہی تم نے اس سے کہا کہ تم اس بچے کو پال لو تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ تمہارے جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے میری ماں کی شکل دیکھ کر گھن آتی ہے۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ دیکھو ایسا نہیں کرتے، پر اب وہ گن گن کر 7 سال کا انتظار کر رہی۔ 7 سال بعد جیسے ہی تم نے اس بچے کو لال حویلی میں اس وڈیرے کے حوالے کیا تھا تو تمہاری بیٹی یہی سوچتی تھی کہ شاید اب میری ماں مجھے پہچان لے، تبھی اس وڈیرے کے سامنے چلی گئی۔ اس وڈیرے نے اس پر اتنا ظلم کیا تھا، پر تمہاری بیٹی نے جیسے ہی تمہیں وہ ہار لیتے ہوئے دیکھا تو اسے تم سے مزید نفرت ہونے لگی، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں یہی سوچتی تھی کہ شاید اب میری ماں مجھے پہچان لے اور مجھے اس ظلم سے نکال کر دور لے جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ ہار لے کر تم واپس چلی گئی، تمہاری بیٹی کو تم سے مزید نفرت ہو گئی تھی۔ وہ پھر میرے پاس آئی تھی، مجھے اس نے ساری بات بتائی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ دیکھو تمہاری ماں کو نہیں پتہ کہ تم اس کی اولاد ہو، کیونکہ یہ سچ تم ہی نے اس سے چھپایا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسے بتا دو کہ تم اس کی اولاد ہو۔ پر میری بات سن کر وہ غصے سے کہنے لگی کہ میں ساری زندگی بھی اس عورت کو یہ سچائی نہیں بتانا چاہتی، لیکن اس روز تم نے سن لیا تھا اور یہ سچائی پتہ چل گئی کہ وہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ میں نے جیسے ہی ڈاکٹر عاتقہ کی باتیں سنی تو میرا دل چھلنی چھلنی ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو روز ہی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی تھی، لیکن میں اسے پہچاننے سے انکار کر دیتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اسے اس زاویے سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس کے نقش مجھ سے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر عاتقہ سے کہنے لگی کہ پلیز ایک دفعہ مجھے میری بیٹی سے ملوا دیں، میں اب اس سے اپنی بیٹی کے طور پر ملنا چاہتی ہوں، اسے محسوس کرنا چاہتی ہوں، اسے چھونا چاہتی ہوں، اسے گلے سے لگانا چاہتی ہوں۔ پر وہ کہنے لگیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، تمہاری بیٹی تم سے شدید نفرت کرتی ہے، وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ایسے میں تمہارا اس کے پاس جانا مناسب نہیں رہے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں روتے روتے واپس اپنے گھر چلی گئی۔ آئے روز مجھے یہی یاد آتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو سامنے ہوتے ہوئے بھی نہ پہچانا۔ مجھے وہ ہار یاد آتا تھا جس کی خاطر میں اپنی بیٹی کو تڑپتے سسکتے ہوئے چھوڑ کر آ گئی تھی۔ وہ ہار جیسے ہی میں نے دیکھا تو غصے سے دور فرش پر پھینک دیا۔ مجھے تو اب اس ہار سے کوئی غرض نہیں تھی، مجھے تو بس اپنی بیٹی کی چاہت چاہیے تھی، مجھے تو وہ پیار چاہیے تھا جو میں نے کچھ سال پہلے اپنے ہاتھوں سے دور کیا تھا۔ شاید میری بیٹی میرا ماضی نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی دکھ بھری کہانی سناؤں گی کہ میرے ساتھ کیا گزری تھی، جس کی وجہ سے مجھے اسے چھوڑنا پڑا۔ اور میری غلطی یہ تھی کہ میں اپنی بیٹی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں چاہتی تو اسے دیکھ سکتی تھی، اسے الگ پال سکتی تھی، پر مجھے تو جیسے اس ذمہ داری کو اٹھانا ہی نہیں تھا۔ مجھے کافی پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں ڈاکٹر عاتقہ سے روز ہی فریاد کرتی تھی کہ مجھے میری بیٹی سے ملوا دیں، اس سے کہیں کہ مجھ سے مل لے، ایک نظر مجھے پیار سے دیکھ لے، میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ میری بس اتنی سی حسرت ہے کہ وہ ایک بار مجھے پیار سے دیکھ لے،
کیونکہ وہ جب بھی مجھے دیکھتی تھی تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی حقارت ہوتی تھی۔ ڈاکٹر ہمیشہ یہی بولتی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک روز ڈاکٹر عاتقہ دوسرے شہر گئی ہوئی تھی۔ مجھے یہ موقع اچھا لگا۔ میں ڈاکٹر عاتقہ کے ہاں چلی گئی۔ جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میں ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کے پاس گئی۔ پہلے تو بے بسی کے عالم میں نے اس کو تھاما اور اپنے ہونٹوں سے لگایا، پر وہ ایسے تڑپ کر پیچھے ہوئی جیسے میں کوئی اچھوت تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، خبردار جو اب میرے پاس آئی، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری سچائی پتہ چل گئی ہے، پر اب میں تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے کافی سمجھایا کہ دیکھو ردا، میری بات مان لو، میں نے کافی کٹھن زندگی گزاری تھی۔ میں آئے روز تمہارے ابا سے پٹتی تھی۔ تمہارے ابا مجھے درندگی کا نشانہ بناتے تھے۔ مجھے جیسے ہی پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں تو مجھے یہی ڈر ستانے لگا کہ کہیں تمہارے ابا تمہیں مجھ سے دور نہ کر دیں۔ میں نے تمہاری زندگی کی خاطر ہی تو تمہیں خود سے دور کیا۔ میں نے تمہاری زندگی بچائی ہے۔ پر وہ پھر سے بول اٹھی کہ اگر تم چاہتی تو مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتی تھی۔ تم نے مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اصل میں تو تم بھی نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری بیٹی ہو، تم بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہیں بیٹا نصیب ہو۔ پر اب میری نظروں کے سامنے سے خود کو دور کر لو، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ میں اس کی منتیں کرنے لگی۔ جب اگلے ہی پل ڈاکٹر عاتقہ اپنے گھر آ گئی۔ ڈاکٹر نے جیسے مجھے میری بیٹی کے ساتھ دیکھا تو فوراً کہنے لگی کہ دیکھو، تم اس سے دور ہو جاؤ اور اسے ہی غنیمت جانو کہ میں اس کو پال رہی ہوں۔ اس کی فکر نہ کرو۔ میں بے بسی کے عالم میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ اب میں روز ہی اپنی بیٹی کے لیے تڑپتی رہتی تھی۔ وہ میری نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی میری نہیں تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔